أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ 18 رکوعات میں زیادہ تر جو خطاب تھا وہ بنی اسرائیل کے متعلق تھا، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ اب 22 رکوع جو ہیں سورۃ البقرہ کے جو بقیہ، ان میں زیادہ تر خطاب یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کے انداز سے مومنین اور مسلمانوں سے جو خطاب ہے وہ ان 22 رکوعات میں۔ گزشتہ جو 2 رکوع گزرے ان میں ایک مسئلہ بیان ہوا، تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی۔ رکوع 2 ہیں، موضوع اور عنوان ایک ہے، تحویل قبلہ۔ قبلہ جب تبدیل ہوا ہے تو اس سے تقریباً 2 ماہ بعد غزوہ بدر ہوا ہے۔ غزوہ بدر، تحویل قبلہ اور غزوہ بدر میں بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ اب یہ حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، ایسے سمجھو جیسے ذہنی طور پر مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اب جو قیادت ہے وہ بنو اسماعیل کے پاس ہے۔ یہ 2 ہتھیار ہیں، صبر اور نماز، مومن کے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑے تعجب والا ہے اور اس کے ہر کام میں خیر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے، ثواب کماتا ہے، جس طرح کہ پچھلی آیت میں گزرا وَاشْكُرُوا لِي، خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے، ثواب کما لیتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ، غمی آتی ہے تکلیف تو صبر کرتا ہے اور ثواب کما لیتا ہے۔ صبر اور شکر کا بیان اکٹھا عام آیات اور احادیث کے اندر۔
اور صبر کیا ہے؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمے کی ابتدا ہے، جب صدمہ شروع ہے اس وقت صبر ہے۔ اگر رو دھو کر برا حال کر کر کے بعد میں صبر کیا، شریعت اس کو صبر نہیں کہتی۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ ابتدا ہے، آغاز ہے، اس وقت صبر کرنا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ نیکی پر استقامت یہ بھی صبر ہے، برائی سے بچ کے رہنا یہ بھی صبر ہے، رنج غم میں صبر کرنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع الصابرین، یہ معیت خاصہ ہے، خاص قسم کی معیت اللہ تعالیٰ کی، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ پاک ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے وہ خاص ہے، نصرت ہے اور مدد ہے اور تعاون ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ذہن سازی ہو رہی ہے جہاد کے لیے، کیونکہ فاصلہ بہت تھوڑا ہے۔ مت کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں اموات، کہ وہ مردہ ہے، یہ نہ کہو، اموات نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ کس طرح زندہ ہے؟ اس کا علم اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے اور حالت کیا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں۔ چند چیزیں آیات اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن جو تفصیلات ہیں ان کا علم اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ ان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، دنیاوی زندگی نہیں۔ اگر دنیاوی زندگی ہو دنیا کی طرح، پھر تو ہم سب اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہمارے عقل میں اور فہم میں آ سکتی ہے، لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس کی کیفیات کو اور تفصیلات کو اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا، ان کو مردہ نہ کہو۔ اور جو انبیاء کرام کی برزخی زندگی ہے وہ شہداء سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں کا شان اور مقام جو ہے وہ شہداء سے اعلیٰ ہے، تو ان کی برزخی زندگی بھی اعلیٰ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، تم نہیں سمجھتے۔ اس کی جو کیفیات ہیں، تفصیلات ہیں، اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ، مِّنَ الْخَوْفِ ڈر سے، اور بھوک سے، اور مالوں کی کمی، اور جانوں کی کمی، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ تو ضرور لام تاکید کا اور نون تاکید کا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، ان کو بشارت سناؤ۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے کیا ہیں؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اپنے اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہمارے ماں باپ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہماری اولادیں وہ بھی اللہ پاک کی ملکیت ہے۔ جب چاہے کوئی نعمت دے دے اور جب چاہے کوئی اللہ پاک نعمت واپس لے لے۔ للہ، اللہ کے لیے، ملکیت اس کی ہے نا، مالک وہ ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔
بڑی خوبصورت دعا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں انا، اس پر مد نہیں ہے. دوسرا جو انا ہے اس پر مد ہے، تو پہلے پر مد نہیں ہے. پڑھنا بھی اسی طرح ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس طرح آیت کریمہ ہے اسی طرح پڑھا جائے گا. جب صحیح پڑھیں گے تلفظ کے ساتھ اور غنے کے ساتھ اور مد کے ساتھ، جس طرح اللہ پاک نے نازل کیا ہے، تو پھر حق التلاوت ہے، ملکیت اللہ کی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا. پہلا انعام، یہی وہ لوگ ہیں ان پر صلوات، مہربانیاں، یہ جمع کا صیغہ ہے، مہربانیاں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. ایسے لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے مہربانیاں اترتی ہے. یہ پہلا انعام. نمبر 2، ورحمت، اور عظیم رحمت. رحمتن تا کے اوپر تنوین ہے، اسے کہتے ہیں تنوین تعظیم، عظمت، عظیم رحمت. یہ دوسرا انعام ہے. اور تیسرا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو ہدایت کی سند مل گئی. جیسے کوئی طالب علم اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے، اس کو سند ملتی ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اس کو سند مل گئی کہ تو ہدایت والا ہے. پہلا انعام کیا؟ مہربانیاں. دوسرا کیا؟ رحمت عظیم. تیسرا انعام ہدایت کی سند. کن لوگوں کے لیے؟ جو انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، یہ پڑھے اور ساتھ یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. بہتر بدل. اللہ تعالیٰ کی رحمت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تلقین فرمائی. میں نے دل میں سوچا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اتنا اچھا برتاؤ، اتنی اچھی زندگی اور معاشرت، لیکن پیارے رسول علیہ السلام کا حکم سمجھ کر میں یہ دعا پڑھتی رہی. اللہ پاک نے اس سے بہتر پھر عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے، اللہ پاک نے وہ عطا فرما دی اس دعا کی برکت سے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، کبھی مال کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی، کبھی جانوں کی کمی. ابھی کل کا ہی واقعہ کہ ایک دوست ہے، اس کا جوان بیٹا وہ 20-21 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. گھر سے صحیح سالم نکلا ہے، شادی پر جا رہا ہے، 3 بجے فوراً ہی حادثہ ہو گیا، ادھر ہی فوت ہو گیا. 3 بجے شادی پر جا رہا ہے، 9 بجے جنازہ ہو رہا ہے. تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے. شعائر یہ جمع ہے شعیراتن کی، نشانیاں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حج کا، عمرے کا رکن چلا آ رہا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اس پر
کہ وہ خوب طواف کرے ان دونوں کا. ایک ہوتا ہے طافا یطوفو، اس کا معنی ہوتا ہے طواف کرنا. یطوف، خوب خوب طواف کرے، خوب طواف. یہ ان حروف زیادہ ہو گئے، مفہوم اور معنی بھی زیادہ ہو گئے. بہما، ان دونوں کا. اصل بات اس طرح ہوئی کہ ایک عورت اور ایک مرد جس کا نام اساف اور نائلہ ہے، اساف اور نائلہ، ان بدبختوں نے بیت اللہ کے اندر برائی کی. اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا، پتھر بن گئے. تو لوگوں نے عبرت کے لیے وہاں گاڑ دیا تاکہ آئندہ کسی کو حرم پاک میں گناہ کا تصور بھی نہ آئے. بعد میں جب زمانہ گزرا، عرصہ گزرا، تو لوگوں نے پوجا شروع کر دی کہ شاید یہ کوئی کرنی دھرنی والے ہیں. جو حقیقی اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے وہ سمجھے کہ یہ صفا مروہ کا جو طواف ہے یہ شاید کوئی گناہ کا کام ہے، ادھر تو بت پڑے ہوئے. اللہ رب العالمین نے پھر یہ الفاظ نازل فرمائے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کریں. قربان جائیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کی تفسیر اس طرح کرتی کہ صحابہ کرام بھی حیران رہ جاتے. اماں جی سے سوال ہوا کہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں کہ صفا مروہ کی سعی کوئی کرے، تو سوال یہ کیا کہ اگر کر لو تو گناہ کوئی نہیں، نہ کرو پھر بھی گناہ کوئی نہیں. یہ سوال کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ کام جی کر لو تو گناہ کوئی نہیں، تو اس کے ساتھ دوسرا جملہ ہوتا ہے نہ کرو پھر بھی گناہ کوئی نہیں. یہ سوال آ گیا کہ اگر صفا مروہ کی سعی جو ہے نہ کی جائے پھر بھی کوئی گناہ نہیں. تو اماں جی نے کیا فرمایا جو تو کہہ رہا ہے نا، اگر اس طرح ہوتا تو یہ لفظ ہوتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، جو تو کہہ رہا ہے پھر تو یہاں لا آتا. فوراً سمجھ گئے سوال کرنے والے کہ اماں جی نے جو تفسیر فرمائی ہے قربان جائیں، اور خواتین نے اسلام کے اندر گہری سمجھ بوجھ کے ساتھ بڑے مقامات پر مردوں کی مدد فرمائی ہے. حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو اٹھو جانور ذبح کر دو اور اپنے سر منڈوا دو. کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی آپ خود اپنا جانور ذبح کر دیں پھر سارے صحابہ کر دیں گے. چنانچہ اماں جی نے مشورہ دیا، اللہ کے پیارے نبی نے اسی طرح کیا. جب آپ نے کیا تو سب نے کر دیا. بڑی مشکل تھی، حال کیسے ہوئی؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشورے سے، ان کی رائے سے، ان کی بات سے. تو بڑے بڑے تفسیری مقامات پر اور احادیث میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں امہات المومنین نے، ازواج مطہرات نے، صحابیات نے ایسے ایسے انداز سے تشریح فرمائی کہ صحابہ کرام حیران رہ گئے. یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے کرے نیکی، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، شاکرٌ، قدردان ہے، علیم، علم والا ہے. اللہ پاک سبحان بھی ہے، رحمان بھی ہے، دیان بھی ہے، مہربان بھی ہے، قدردان بھی ہے. قدردان، شاکر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ ایک انسان چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، کسی کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا، پتھر کو راستے سے ہٹا دیا، کتے کو پانی پلا دیا، عرش والے قدردان کو ترس آ گئے، اتنی قدر کی کہ معافی فرما دیا. شاکر، بڑا قدردان ہے. علیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا
دلائل سے اور ہدایت سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، یہاں کتاب سے مراد ہے التورات، تورات میں بیان کر دیا کہ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ پھر بھی چھپا رہے ہیں، آپ کی بشارتوں کو اور صداقتوں کو چھپا رہے ہیں۔ فی الکتاب التورات اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ لعنت کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ باقی ساری مخلوقات بھی ایسے لوگوں پر لعنت کر رہی ہیں جو حق کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ نے تو بیان فرما دیا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس وہی لوگ ہیں میں ان پر رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، وَهُمْ، واو حالیہ، اس حال میں کہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی بڑا رحمان، بڑی رحمت فرمانے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کی توحید کا بیان ہے، توحید باری تعالی، اور اگلی آیت میں توحید کے دلائل۔ اب ہم جو آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آیت الآیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی آیت۔ چنانچہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 8 نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں اللہ پاک کی اتنی نشانیوں کا تذکرہ ہو۔ کسی آیت میں اللہ پاک کی ایک نشانی کا تذکرہ ہے، کسی میں 2 کا، کسی میں 3، کسی میں 4۔ اس آیت کریمہ میں 8 نشانیاں اللہ پاک کی عظمت اور توحید کے دلائل، 8۔ اتنی نشانیاں پورے قرآن پاک میں کسی آیت میں نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، یہ ایک نشانی ہوگی۔ آسمانوں کی تخلیق ہے، زمینوں کی تخلیق ہے، کیسے 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، وما فیہن، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ احکم الحاکمین ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، تبدیل ہو رہے ہیں، دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دن رات بڑا چھوٹا ہو رہا ہے، دن رات گرم سرد ہو رہا ہے، یہ ساری تبدیلیاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں ایسے سامان کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، وہ کشتیاں جو ایسے سامان لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، جہاز بڑے بڑے کتنا زیادہ سامان لے کر چلتے ہیں جس سے اللہ کے بندوں کو منافع ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک دلیل ہے۔
वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिन माइन, और जो उतारा अल्लाह ताला ने आसमान से पानी। चौथी निशानी, आसमान से जो पानी उतर रहा है, बारिश बरस रही है, उसमें भी अल्लाह पाक की अजमत और तौहीद के दलाइल हैं और निशानियां हैं। और पांचवा फरमाया फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा, ज़मीन को जिंदा किया मरने के बाद। ज़मीन वीरान हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी, मुर्दा हो चुकी थी, पानी बरसाया तो उस मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर दिया। फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा। छठी निशानी वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और फैलाए उसमें हर किस्म के चौपाए, हर किस्म के चौपाए। दाब्बा जानदार जानवर, चौपाए हर किस्म की फैलाए अल्लाह पाक ने। कितनी अल्लाह ताला की ज़मीन है और कितने उसके अंदर चौपाए हैं और जानवर हैं। व तशरीफ़ रियाह है, और हवाओं के फेरने में, हवाओं के फेरने में, ये सातवीं निशानी होगी। हवाएं अल्लाह पाक चाहे हवा को तेज कर दे, चाहे तो आस्ता कर दे, ठंडा कर दे, गर्म कर दे। हदीस पाक में आता है दुआ किया करो जब हवा तेज चलती है। दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊदु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। ऐ अल्लाह, मैं इसकी खैर का सवाल करता हूँ और उस खैर का जिसके साथ इस हवा को भेजा गया है। ऐ अल्लाह, मैं इसके शर से पनाह मांगता हूँ और उस शर से जिसके साथ इसको भेजा गया है। ला तसुब्बुर्री, हवा को बुरा ना कहो, हवा आंधी तेज चले उसे बुरा ना कहो। फ़इन्नहा मामूरा, वो अल्लाह के हुक्म से चल रही है। बल्कि दुआ मांगो तो हवाओं के फेरने में गर्म है, सर्द है, तेज है, आहिस्ता है, आंधी है, तूफान है, ये भी निज़ाम अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के पास है। आठवीं निशानी वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्द, और बादल जो मुसख्खर हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान। बादल कितना पानी सकीर उठाया हुआ है, आसमान और ज़मीन के दरमियान खड़े हुए। जहाँ हुक्म होता है, जिस वक़्त हुक्म होता है, जितनी मिकदार में उतनी मिकदार में वो बादल जो हैं वो बारिश बरसा देते हैं। जिस जगह पर, जिस वक़्त में, जिस मकाम पर, जिस मिकदार में अल्लाह के हुक्म के वो पाबंद हैं। वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्द लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, अलबत्ता बड़ी निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अकल रखते हैं, जो समझते हैं। अब इस आयत को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की निशानियों की आयत करीमा है। 8 निशानियां, इतनी निशानियां अल्लाह पाक की अजमत की और कुदरत की और अल्लाह ताला की शान की और तौहीद के दलाइल पूरे कुरान पाक में किसी आयत में नहीं। 8 की तादाद में, बाकी सब आयतों में इससे थोड़े ही। तो ये अल्लाह ताला की निशानियों, अलामतों, कुदरतों की आयत करीमा है। लेकिन किन के लिए? लिक़ौमिन याक़िलून, ऐसे लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, जो फ़हम रखते हैं। गौर करें इस आयत करीमा को। जिसको गौर करना नहीं आता उसको क्या इल्म के कितनी निशानियां हैं, कौन कौन सी अलामत है, कौन कौन सी कुदरत अल्लाह पाक की बयान हुई है। जो गौर करेगा उसको ही समझ आएगी ना। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन हम सब को
قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔